بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحبت میں ایک مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو، مرزا رفیع سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا میں تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ مرزا رفیع سودا کو چاہنے والے اور میر تقی میر کو چاہنے والے، تو سودائی سے ایک اشارہ بیماری کی طرف بھی جاتا ہے کہ بیمار ہے۔ باوجود ہے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور آمدنی، مگر خودداری، عزت نفس اور حفظ وضع، بن سمر کے رہنا، ظاہری طور طریقہ کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ بڑے لوگ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آنا اس وقت 1 روپے کا چوتھا بھی نہیں ہوتا تھا، 8واں حصہ کے 10واں حصہ ہوتا تھا 1 روپے کا۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں ایک خاص قسم کی سواری ہے، جیسے یہ آگے 2 گھوڑے ہوتے ہیں یا 1 گھوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹے سے بنا کے اس کے اوپر آج کل دولہے کو لے کے جاتے ہیں، یا اس طرح کی ایک خاص سواری ہے۔ سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر میلے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک روکا دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ کہ آپ مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، شرمندگی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا، اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ فروٹ پھل میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پسندیدہ۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے کہہ کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحب و ساتھیوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ درخت رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا بڑی لجاجت سے، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ مشہور ہے کہ ہر چیز جو رزق ہے اس کے اوپر جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ رزق اس کو مل کے رہتا ہے۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک مہنگی ایک پیٹی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں پڑتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، نقل کرنے والے، کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ سبق لیا گیا ہے یادگار غالب سے۔